آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر ایک عظیم رات ہے اور یہ بہت ہی افضل رات ہے۔ قرآن میں اس کی فضیلت کے بارے میں آیتیں آئی، بلکہ پوری سورت قدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس قدر والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب یہ رات اتنی افضل ہے کہ اس کے معنی سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں قدر کا معنی عظیم اور اعلیٰ، یعنی کہ یہ وہ قدر والی رات، یہ عظیم اور اعلیٰ اور مرتبے کے اعتبار سے اتنی افضل رات ہے کہ تمام راتوں سے یہ افضل ہے۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں جبریل امین خود زمین پر تشریف لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کی اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، ان کو نوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پر۔ اور ایک معنی تفسیر حازن میں ایک اور معنی بیان ہوا ہے کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہے، یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے کہ اتنا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں نا، ان کو پروانے دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جو تو نے طلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اور اس رات تقدیروں کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں فلاں بندے کو دینی ہے پورے سال میں، تو وہ فرشتے اس کے حکم کے مطابق وہ چیزیں عطا کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ یہ رات کتنی افضل ہے اس کے بارے میں قرآن نے خود فرما دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے کس طرح رات افضل ہے؟ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے امتیوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، پھر ہم ان کے ثواب کو کیسے پہنچیں گے؟ پھر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا، دن بھر جہاد کرتا، یعنی اتنی بڑی نیکیاں کہ رات کو قیام اللیل کرتا اور دن میں جہاد کرتا، اور یہ ایسا مسلسل 1000 مہینے تک کرتا رہا۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کی تو صحابہ رو پڑے، عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنی عمریں نہیں ہیں، ہم کیسے اس ثواب کو پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بیان کر دیا کہ یہ رات جو قدر والی رات ہے، ساری راتیں نہیں، تو میں صرف قدر والی رات دوں گا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تم اس رات نیکی کرو، عبادت کرو، پوری رات شب بیداری کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی بخشش طلب کرو، مال و دولت طلب کرو، ہر چیز طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر ثواب بھی عطا فرمائے گا اور چیز بھی عطا فرمائے گا۔ صرف یہ رات۔ اب اس رات کے بارے میں اختلاف ہے، امت کے اختلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایک خاص کیا ہی نہیں ہے، اس کا تعین کیا ہی نہیں ہے۔ اس رات کو اللہ نے آخری آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بخاری مسلم میں روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے آخری 20 دن کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اور فرمایا کہ میں اس مہینے میں اعتکاف اس لیے کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے شب قدر کی رات، میں اس کو تلاش کرتا رہا ہوں۔ پہلے عشرے میں نے اس کو نہیں پایا، دوسرے عشرے میں میں نے نہیں پایا، جب تیسرا عشرہ آیا ہے تو اس میں نے اس رات کو پا لیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ، جب آقا علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا، یعنی آپ نے جب اعتکاف کیا نا آخری 10 دنوں کا، تو آپ کو اعتکاف کے اس شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے آئے کہ تاکہ میں صحابہ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں میں جب آ رہا تھا تو 2 صحابی دروازے پر آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو جب میں ان کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو مجھ سے اٹھا لیا، اس رات کو مجھ سے بلا دیا کہ کہیں، اور اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر اس رات کا تعین ہو جائے کہ یہ رات 21 کی رات ہے یا 27ویں رات ہے، اس رات میں اگر جو نیکی کرے گا اسے ثواب تو ملے گا 1000 راتوں سے بڑھ کر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، لیکن اگر اس رات میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ظاہر بھی بات ہے، آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھ سے بلا دی گئی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، تو اگر وہ جھگڑ رہے تھے، اگر بتا دیا جاتا اور اس کے بعد اگر وہ تھوڑا سا جھگڑا جاری رکھتے تو کتنا بڑا وبال ان کے سر پر آتا۔ تو اس وجہ سے اس رات کا تعین اٹھا دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو، ایک صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ شب قدر غیر رمضان اور رمضان دونوں میں ہو سکتی ہے؟ اس نے فرمایا نہیں، رمضان میں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا رمضان کے پہلے عشرے میں ہے؟ فرمایا نہیں، رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے، پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ رمضان کے آخری عشرے میں کون سی راتوں میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا رہا کہ اب سوال بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کثرت سوال سے منع فرمایا تھا، ایک چیز کے بارے میں بار بار سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، تو کہتے ہیں جب دیکھا میں نے موقع پا کے نا تھوڑی دیر بعد دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ کہ وہ رات کون سی رات ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب غصے میں ہوئے لیکن ساتھ فرما دیا کہ وہ آخری ہفتے یعنی آخری جو 7 دن ہیں ان کے اندر ایک رات ہے، تاک رات ہے، جس میں شب قدر رکھی جاتی ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کا تعین اس لیے نہیں ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، یعنی اس کبھی ایک سال میں 21ویں رات ہو جائے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی کسی سال میں 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس رات کو بدلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ اس کو مخفی اس لیے رکھا گیا، پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ رات ایک عظیم رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عظیم چیزوں کو بندوں سے ہی مخفی رکھا، جس طرح قیامت کا علم، یہ قیامت ایک عظیم سانحہ ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا۔ موت یہ بھی ایک عظیم سانحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پوشیدہ رکھ دیا۔ انسان نے کیا کرنا ہے، اگلے لمحے میں اس نے کیا کرنا ہے، یہ بھی پوشیدہ رکھ دیا، اور فرمایا شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھ دیا، تاکہ اب ظاہر بات جس کو پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں دن کو مرنا ہے، فلاں دن قیامت آنی ہے، فلاں دن کو فلاں کام ہونا ہے، یا فلاں رات شب قدر کی رات ہے، اب وہ اگر اچھائیاں نہیں کرے گا نا، نیکیاں نہیں کرے گا نا، اور برائیاں کرتا رہا، تو اب اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ عذاب دگنا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ رات جو آتی ہے شب قدر کی رات، اس میں توبہ کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اپنی جولیاں پھیلائیں کہ اے مولا تجھے واسطہ دیتے ہیں اس ماہ سیام کا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری جلالیت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ سے بخشش طلب کریں، رزق طلب کریں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے دل کو کینہ سے پاک کر دیں، بغض سے پاک کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کینہ انسان کو جنت میں داخل نہیں کرنے دے گا۔ اب کینہ کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تھوڑا نفرت رکھتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں برے وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کب میں اس سے بدلہ لے سکوں، کب اس کو میں ذلیل کر سکوں، اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر سکوں۔ یہ کینہ سب سے بری بیماری ہے، جس کے دل میں کینہ آ جائے وہ تباہ برباد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ جب آپ دعائیں کریں گے اور اپنا جو پچھلا جو کسی کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اسے معاف فرما دیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ جس طرح آپ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر معاف فرمائیں گے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں جب متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سارے گناہوں کو چھوڑ کرنا، پیچھے کر کرنا، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اتنی عظیم رات ہے، اس رات میں بخشش طلب کریں۔ قرآن میں سورۃ فرقان میں اس کائنات کے بڑے عظیم 3 گناہ گنوائے گئے: شرک، زنا، ناحق قتل۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ جو یہ کام کر دیں، زنا کر دے یا شرک کر دے یا ناحق کسی کو قتل کر دے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ گناہ کر دے گا تو اس کے لیے سخت سزا و گناہ اور سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ بتا دے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا گناہ ہے، ہم سے گناہ حسد ہو گیا، پتہ نہیں بخشش ہے بھی یا نہیں۔ پھر آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ مگر جو توبہ کر لیں سچے دل سے، نیک اعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صرف آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اے اللہ فلاں مجھ سے گناہ ہوئے۔ توبہ کی 3 شرائط بیان ہوئیں۔ سب سے پہلی کیا؟ ندامت و شرمندگی، اور آقا علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ انما الندامت توبہ، کہ شرمندگی توبہ ہے، یعنی کہ جب آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کر آپ کہیں کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر ترک گناہ، ترک معصیت، اب ارادہ کریں کہ اللہ میں اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسری چیز کیا فرمایا کہ اس پر کار بند رہنا، اس پر پختہ ارادہ کر کے، مصمم ارادہ کر کے ثابت قدم رہنا کہ اب یہ دوبارہ گناہ سرزد نہیں ہوگا مجھ سے، اور دوبارہ گناہ کروں گا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اس طرح توبہ کر لے اور اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے آپ کے تمام گناہ، میرے گناہ، سب کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سے اچھا معاملہ کرے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔